چلے میں لے لوں نہیں روئی نہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج ہے یہ دعوت کا ولاگ. ہم نے کی تھی صفیہ بھابھی والوں کی اور زمل والوں کی دعوت، اور میں نے بنائی تھی وائٹ کڑھائی، ریڈ کڑھائی. وائٹ مٹن کڑھائی تھی اور ریڈ جو تھی وہ چکن والی کڑھائی تھی. اس کے علاوہ چائنیز رائس بھی بنائے تھے، اور ان سب کی جو ہے ریسیپیز میں الگ الگ سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. ہاں، لیکن وائٹ کڑھائی جو میں نے بنائی اس کی لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں، وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا. بہت ہی مزے کی بنی تھی وہ بھی. اور ابھی میں ریڈ کڑھائی بنا رہی ہوں، اور اس کو بھی پہلے میں چکن کو میرینیٹ کر کے فرائی کر کے پھر نکال دیتی ہوں. اس کے بعد میں ٹماٹر کی پیوری تیار کرتی ہوں، اس میں سیم ہی چکن ایڈ کر کے پھر کریم ایڈ کرتی ہوں. بہت ہی مزے کی بنتی ہیں یہ بھی. تو آپ ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا. اور جی یہاں پہ ہم نے تیاری جو ہے پوری کر لی تھی. کوکنگ ابھی جاری اور ساری تھی. اور یہاں پہ جی ہم نے سیٹنگ کر لی تھی باہر ہی، مطلب بیلکنی ٹائپ تھوڑا سا چھوٹا سا صحن تھا وہاں پر، اور بہت ہی اچھا نظارہ تھا. ہوا بھی بہت اچھی چل رہی تھی، تو ہم نے ساری سیٹنگ وہاں پہ کر دی. اور ریڈ کڑھائی بن چکی تھی، اب میں وائٹ کڑھائی بنا رہی تھی، اور اس کی لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں ہے اس کی ریسیپی کی، وہ آپ ضرور دیکھیے گا. بہت ہی اچھی بنتی ہیں یہ بھی. اور اس میں نے کاجو بھی ایڈ کیے تھے، وہ بہت ٹیسٹی لگ رہے تھے، ان لوگوں کو بہت زیادہ اچھی لگی. اور سبزی میں جی میں نے کیے تھے بینگن فرائی توے پہ، اور یہ جو ہیں ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھے لگے تھے. اور جی یہ بھی بہت اچھے بنتے ہیں. ان کو پہلے آپ مسالہ لگا کے، جو بھی مسالہ آپ کو پسند ہو، چاٹ مسالہ، اس کے علاوہ دھنیا پاؤڈر، نمک مرچ لگا کر پھر توے پہ فرائی کر کے اوپر جو بھی سبزی آپ پسند کریں، جیسے ٹماٹر ہو، ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ڈال کر آپ اس کو دم پہ رکھ دیں 10-15 منٹ. تو یہ بھی بہت اچھے بنتے ہیں. یہاں پہ جی کڑھائی تیار ہو چکی تھی، اور سارا کچھ جو ہے تقریباً فائنل ہو چکا تھا. اب میں کاجو ایڈ کر رہی تھی، اس میں گارنش کر رہی تھی مٹن وائٹ کڑھائی پہ. اور یہ تھی ریڈ کڑھائی. اس کی ریسیپی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن وائٹ کڑھائی والی ریسیپی ضرور دیکھیے گا، اور لائک کمنٹ بھی کریے گا ویڈیو کو. اور رائس بھی، فرائیڈ رائس بھی بہت اچھے بنے تھے. اس کے علاوہ یہ چنا چاٹ ہم نے بنائی تھی پہلے، جو ہیں ریفریشمنٹ کے لیے، جب تک کھانا لگ جائے تب تک. یہ چنا چاٹ اور کوئی ڈرنک تھی آئی تھنک، وہ بھی ہم نے ان کو دی تھی. اور یہ تھی جی کوئٹہ کی فیمس روٹی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ہے، اور ماشاءاللہ سے ہماری فیملی کے لیے یہ روٹیاں بہت ہی زیادہ اچھی ہیں. اور پر انفارچونیٹلی حیدرآباد میں ایسی روٹیاں نہیں ہیں، لیکن بہت ہی مزے کی روٹیاں، مطلب 1-2 بندے یا 3 بندے آرام سے یہ روٹی کھا جائیں. اور جن کی ماشاءاللہ سے جوائنٹ فیملی ہے، تو ان کے لیے یہ روٹیاں بہت ہی کیا کہتے ہیں فائدے مند ثابت ہوں گی. اور فرائیڈ رائس، یہ سارا کچھ ابھی میں نے جو ہے رکھ کے پھر اس کی ویڈیو بنائی، پکچرس لی. اس کے بعد مہمان ابھی آئے نہیں تھے، لیکن انہوں نے کال کی تھی کہ ہم لوگ راستے میں ہیں، آ رہے ہیں. تو پہلے سے ہی میں نے ساری سیٹنگ کر لی تھی، کیونکہ وہاں پر کوئٹہ میں میں اور ڈولی تھے صرف نا، یہ ساری چیزیں بنانے کے لیے. ہماری اور فضا تو یہاں پہ تھی. اور یہ آم بھی ہم نے کاٹ کے رکھا. تو ہاں، مزے کی بات کہ وہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگ نا ڈنر میں ہمیں آم کیوں دے رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ایک اور بھی لیڈی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ سندھیوں میں یہ مطلب رواج ہوتا ہے. نہیں مطلب ان کے یہاں کیا کہتے ہیں یار اسے، رواج تو نہیں کہیں گے، مطلب وہ نا رات کے کھانے میں وائٹ رائس ہو، اس کے ساتھ آم لازمی ہوتا ہے مطلب. تو میں نے کہا ہاں یہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈنر میں آم نہیں کھاتے، مطلب کھانے کے بعد کھا لیا لیکن کھانے کے ساتھ نہیں. اور ہم لوگ تقریباً جو ہیں چاول ہو یا روٹی ہو رات کے ٹائم، تو آم جو ہیں گرمیوں میں وہ مسٹ ہوتا ہے. اور یہاں پہ دسترخوان لگ چکا تھا، وہ لوگ آ چکے تھے، اور ابھی کھانا بھی جو ہے تیار ہوا تھا. مطلب وہ لوگ تھوڑا لیٹ آئے تھے، 9 بجے کا ٹائم دیا تھا انہوں نے، لیکن 9:30-10 ہو گئے تھے. تو ہم نے پہلے ہی ساری سیٹنگ کر لی تھی. اور اس کے علاوہ یہ ویو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں بہت زیادہ مس کر رہی ہوں اس کو. اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی تھی یہاں پر، اور بہت ہی زیادہ مزہ آتا تھا. نسیم بھائی کی بیٹی ہے، اچھا ان کی وائف نہیں آئی ہے؟ نہیں ان کی وائف نہیں ہے،
اور جی اس کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ میں نے اس سے پہلی والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا. زمل نام ہے اس کا اور بہت ہی پیاری بچی تھی. اور یہ تھی عریشے. بھابھی والے بھی آئے تھے, مطلب تقریباً 3 فیملیاں تھیں. اور اس کے علاوہ یہ زمل کا چھوٹا سا کزن تھا, میں نام اس کا بھول گئی لیکن بہت ہی ماشاءاللہ پیارا تھا. اور یہ بلوچ تھا, مطلب اس کی امی پٹھان تھی لیکن یہ جو ہے وہ بلوچ تھا. زمل والے بھی جو ہیں وہ بھی پٹھان ہیں. اور یہاں پہ اتنا مزے سے کھیل رہے تھے, میں ان کی ویڈیو بنا رہی تھی. اور زمل کو آپ دیکھیے گا کتنی مست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. اور یہ خود جو ہے چھوٹی ہے اس سے, لیکن اس سے لڑ رہی تھی. اپنے سے بڑے جو بھائی بہن تھے, اس کے کزن تھے, ان کے ساتھ لڑ رہی تھی. یہ لو یہ لو یہ لو لو نا, ناراض ہو گئی. چلے میں پی لیتی ہوں, میں لے لوں. نہ روئی بھی. یہ لو رک. اور ہم نے تو بہت زیادہ انجوائے کیا زمل کے ساتھ. ڈولی اس کی ویڈیوز بنا رہی تھی اور یہ بالکل بھی نہیں رو رہی تھی. ایک بچے ہوتے ہیں نا, تنگ ہوتے ہیں, روتے ہیں یا پھر نہیں, یہ بھی انجوائے کر رہی تھی. اور جی میٹھا میں نہیں بنا پائی تھی, ٹائم کم تھا, تو اس وجہ سے میں نے آئس کریم منگوا لی 2 فلیور کی, پستہ اینڈ آئی تھنک کلفہ تھی, آئی ڈونٹ نو کون سی تھی دوسری, لیکن 2 فلیور کی آئس کریم تھی. اور یہ ویو آپ دیکھ سکتے ہیں, بہت مزہ آ رہا تھا. اس کے علاوہ جی ہمارے یہاں یہ جو ہے رواج ہوتا ہے کہ آؤٹ آف پروونس یا آؤٹ آف کنٹری سے جو بھی آتا ہے مہمان فرسٹ ٹائم, تو اس کو ہم اجرک کا تحفہ دیتے ہیں. تو یہاں پہ امی نے سب کو جو ہے اجرک کا تحفہ دیا, ان کو بہت زیادہ اچھا لگا. اور یہ صفیہ بھابھی کے ہسبینڈ ہے توصیف بھائی, ان پہ بھی بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا, اور آنٹی والوں کو بھی بہت زیادہ اچھا لگا. اس کے بعد جی رات کے 12 بج چکے تھے, تو اب یہ لوگ جا رہے تھے الوداع کہہ کر. بہت ہی مزہ آیا ان کے ساتھ. اور یہ مہدی بھی جو ہے ہمارے گاؤں کی, یہ بھی ہم لوگوں نے انہیں گفٹ دی تھی. اس کے بعد جی جو گفٹس یہ لوگ لائے تھے میں وہ دیکھ رہی تھی. اور یہ کیک جو کہ زمل کی امی لائی تھی, بہت ہی مزے کا تھا یہ بھی. اور اس کے علاوہ آنٹی بھی گفٹ لائی تھی, صفیہ بھابھی کی امی. تو میں نے سوچا کہ پہلے یہ کھول کے دیکھ لیں کہ کیسا ہے. اور میں یہاں پہ کہہ رہی تھی کہ آئی وش کہ چاکلیٹ کیک ہو, کیونکہ چاکلیٹ کیک مجھے بہت زیادہ پسند ہے. تو یہ بھی اچھا تھا, ٹیسٹ اس کا بھی اچھا تھا. یہ بیکری جو نیو کھلی تھی, ابھی نیو اوپن ہوئی تھی, ہمارے گھر کے قریب ہی تھی. اور یہ سون حلوہ جو ہیں یہ صفیہ بھابھی والے لائے تھے, اور یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں, تو مجھے ویٹ نہیں ہوا اور میں نے اسی ٹائم ہی جو ہے اس کو کھول کے اور ٹیسٹ کیا. مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ حلوہ. اور اس کے علاوہ جی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کو تو پلیز اسے لائک کریں, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور مجھے ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا. اور اس کے علاوہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں, اور کڑھائی کی ریسیپی جو ہیں وہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.